معزز حاضرین جمعہ، جیسا کہ گزشتہ جمعہ کے خطبے میں ہم حضرات نے جمعہ کے احکام، جمعہ کے رمضان کے آداب، رمضان کے عبادتیں، رمضان کی خصوصیات پر ایک تفصیلی خطاب سنا۔ آج کے اس خطبے میں آپ حضرات کے سامنے رمضان کے صرف روزوں کے متعلق بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ایمان والوں پر روزے فرض ہیں، یعنی ہم میں سے جو اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں مومن ہوں اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان بننا چاہتا ہے، اس پر روزے فرض ہیں۔ روزے فرض ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مومن نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے جو اسلام کو، ایمان کو مانتا ہے، اسلام کے ارکان کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، توحید، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ایمان کی بنیاد، ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ ان 11 چیزوں پر عقیدہ رکھنے والا، ان 11 چیزوں پر عمل کرنے والا عقیدے کے اعتبار سے مومن ہے۔ اگر کوئی صرف مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اسی طرح ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، تو وہ دنیا والوں کے سامنے اس کا نام عبداللہ، عبد الرحمن ہو سکتا ہے، زید، بکر، عمر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو ایمان کی شرائط ہیں وہ اللہ کے پاس ایمان کے شرائط پر پورا نہیں اترتا۔ اللہ نے پہلا ہی جملہ کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں پر روزے فرض ہیں۔ کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ بڑے پر، بچے پر، جیسے جو بھی صحابہ کے زمانے میں آتا ہے، چھوٹے بچوں سے لوگ روزے رکھوایا کرتے تھے، صحابیہ بیان کرتی ہیں۔ اگر بچہ بھوک کی وجہ سے بلکنے لگتا، چھوٹے بچوں کو کھلونے دے کر بہلا لیا کرتی کہ آپ ان کھلونے میں بہل جاؤ، بھوک کو بھول جاؤ۔ صحابہ کے زمانے میں بچے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو بچوں سے بھی روزہ رکھوایا جاتا تھا، اور واجب تو بالغ مرد پر، بالغ عورت پر، نوجوان لڑکے پر، نوجوان لڑکی پر، تمام پر روزے واجب ہیں، کسی سے روزے معاف نہیں۔ عورت بھی اگر اپنے مہینے میں 5-6 دن روزہ نہیں رکھتی ہے، کہا گیا کہ رمضان کے بعد ان روزوں کو مکمل کرے، اس کو بھی معاف نہیں۔ چہ جائے کہ کوئی مرد کیا کہ رمضان میں بلا وجہ روزہ چھوڑ دے، بغیر بیماری کے روزہ چھوڑ دے اور رمضان کے بعد بھی اسے مکمل نہ کرے۔ آگے ہم بیان کریں گے حدیث عورت کے بارے میں۔ تو روزہ سب پر واجب ہے۔ آپ دھوپ میں کام کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے پاس آپ کو روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، واجب ہے روزہ رکھنا آپ کا۔ ہاں، کوئی آدمی ایسا بیمار ہے جو رمضان میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، رمضان کے بعد ٹھیک ہو سکتا، اسے چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، رمضان کے بعد رکھ لے روزہ۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو سفر پر جا رہا ہے، اس کو اجازت دی گئی ہے، وہ چاہے تو روزہ رکھے یا چاہے تو روزہ چھوڑ دے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن ایک آدمی اچھا خاصا ہے، صرف اپنے کام کے لیے، صرف اپنی جاب کے لیے کوئی روزہ چھوڑنا چاہ رہا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت، جاب سے کبھی چھٹکارا نہیں آپ کو۔ جو جاب آپ کی رمضان میں ہے وہی رمضان کے بعد بھی ہے، آپ کو روزے سے چھٹکارا نہیں۔ ہاں، آپ چاہے تو یہ سودا مت کیجیے، ایسا سودا مت کیجیے کہ آپ روزے کے لیے روزے کو بیچ دیں آپ کی معمولی نوکری کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے بولنا بہت آسان ہو، لیکن آپ دیکھیے دہاڑی مزدوری کرنے والے، ریڑھی لگانے والے، روڈ پر کھڑے ہو کر منڈی میں پھل فروٹ بیچنے والے، وہ لوگ بھی روزے سے ہیں، ماشاءاللہ ہیں، روزے سے ہیں۔ ہمیں عمل کرنے کے معاملے میں ان کو دیکھنا چاہیے جو ہمارے سے اعلیٰ ہوں، ہمارے سے آگے ہوں، ہمارے سے افضل ہوں، نہ یہ کہ ہم اپنی طبیعت کے حساب سے کچھ ایکسکیوزز اپنے لیے بنا لیں اور ہم اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے کیا کریں، ہم عبادتوں سے غفلت برتتے جائیں۔ ہم دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بھی روزہ رہتے ہیں، کتنے سارے بزرگ ہیں مسجد میں جو روزہ رکھتے ہیں،
جن کی سحری بھی معمولی ہی رہتی ہے، جن کے رات کا کھانا بھی معمولی رہتا ہے، ہم سے کم ہی کھاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. گھروں میں بوڑھی عورتیں روزے رکھتی ہیں. جن بھائیوں کی کسی بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ رہے ہیں ان کو افسوس ہے کہ اس سال میں روزے نہیں رکھ سکا، مگر ہمارا نوجوان ہے کہ بس ایسے ہی بلا اس سے پھر رہا ہے، بچے روزہ ہیں، ہمارا نوجوان روزہ نہیں. یہ آج بہت زیادہ ہو گیا ہے. مارکیٹ میں گھر کے باہر کھانے پینے کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، کھانے پینے کے دکان بہت زیادہ ہیں. ہمارا نوجوان آج روزہ رکھنا نہیں چاہتا، روزہ رکھنا نہیں چاہتا. ہمارا نوجوان تھوڑا کام کیا گیا، تھوڑی دھوپ کیا گئی، روزہ رکھنا نہیں چاہتا. اگر روزہ رکھ بھی لیا تو پھر نمازیں پڑھنا نہیں چاہتا. بہت سارے نوجوان آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے ایسے جو روزے کی حالت میں نماز نہیں پڑھتے ہیں. آدمی کو ڈرنا چاہیے اللہ سے. کتب علیکم الصیام، اللہ نے یہ روزہ ہم پر واجب قرار دیا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ نہ سوچے کہ صرف اللہ نے ہم پر روزے رکھا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کی جانب سے روزے واجب کیے گئے تھے. یہ الگ بات کہ ان کے روزوں کا طریقہ الگ تھا. خود ہماری اپنی شریعت محمدیہ میں بھی جب روزہ واجب کیا گیا اس کا طور طریقہ الگ تھا، اس کے احکام و مسائل الگ تھے. بعد میں صحابہ کو کچھ پریشانی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی. اسی کے بعد والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی، کچھ ڈھیل دے دی، کچھ رخصت دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو. روزے کی کیفیت، روزہ رکھنے کا طریقہ قرآنی شریعتوں میں ہو سکتا ہے ہم سے الگ ہو، کچھ الگ ہو. ایک نبی کی شریعت الگ ہو، دوسرے نبی کی شریعت الگ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ ہو، لیکن روزے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کی شریعتوں میں بھی رکھا ہے. ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. روزہ رکھنے سے ہمیں ثواب کیا ملے گا، یہ باتیں لامحدود ہے، گھنٹہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ لامحدود ہے. روزے کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، تقریباً تمام ہی محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں جہاں نماز کا باب باندھا ہے، جہاں پر کتاب التوحید باندھا ہے، وہیں پر محدثین نے اپنی تمام حدیث کی کتابوں میں کتاب الصوم یا کتاب الصیام باندھا ہے. امام بخاری نے، امام مسلم نے، اسی طرح امام ترمذی نے، تمام ہی محدثین نے اپنی اپنی احادیث میں باقاعدہ روزے کے متعلق احکامات نازل فرمائے ہیں، احادیث کو جمع کیا ہے جن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے. ایک بڑی پیاری بات ایک محدث کی لکھی ہوئی پڑھنے کو ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں کیا دیا ہے، قرآن مجید دیا ہے. ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے. اس عظیم نعمت کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں قرآن مجید دیا، تو نے اس مہینے میں ہمیں رمضان مبارک میں قرآن مجید دیا ہے. تو اس عظیم احسان، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ بندہ کیا کرے، روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اس ماہ مبارک میں کیا کیا، قرآن مجید سے نوازیا. ہم تیری شکر گزاری میں تیرے حکم پر روزہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور روزے کے ہم فضائل دیکھیں. سب سے پہلی مشہور حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی آدمی ایمان کی حالت میں مومن ہو، ایمان کی حالت میں واحتسابا، اور اس امید کے ساتھ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، اگر میں روزہ رکھوں گا تو اللہ مجھے ثواب دے گا، اللہ میرے روزے کو قبول کرے گا، اس نیت سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ کے پاس ہمارے گناہوں کا حساب موجود ہے. ہم دن میں 50 گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، کسی دن میں 200 گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، مہینوں میں سالوں میں ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں. اللہ کے پاس ہمارے تمام گناہوں کا ریکارڈ موجود ہے. اگر اس ریکارڈ کو ہم مٹانا چاہتے ہیں تو بس ہمیں روزہ رکھنا ہوگا، پورے مہینے کے روزہ رکھنا ہوگا. شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت ہو، بحالت ایمان ہم روزہ رکھیں اور اللہ سے ثواب کی نیت سے روزہ رکھیں.
اللہ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے گا۔ یہ اس باب کی پہلی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کا مقام و مرتبہ بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن عام اعلان کیا جائے گا، این الصائمون، دنیا میں روزہ رکھنے والے لوگ کہاں تھے، دنیا میں روزہ رکھنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس اعلان کیا جائے گا، اور جب روزے دار آ جائیں گے تو جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، یدخل منہ الصائمون، یدخل منہ الصائمون، روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب پورے دنیا میں جتنے بھی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، جن کا بھی روزہ قبول کیا گیا ایمان کی حالت میں، سارے لوگ جنت کے اس دروازے سے گزریں گے۔ حدیث میں آتا ہے اس دروازے کو پھر بند کر دیا جائے گا۔ اس دروازے کا نام بھی بتایا گیا، الریان، اس دروازے کا نام ہے، جنت کے ایک دروازے کا نام ہے، اور جنتی روزے دار جنتی ہی اس سے گزریں گے، دوسرے کسی جنتی کو بھی گزرنے نہیں دیا جائے گا، اغلقا، بند کر دیا جائے گا دروازہ۔ روزے کی یہ فضیلت ہے کہ روزہ جنت میں ایک الگ انٹری دے گا مومن کو۔ روزے کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا، کہے گا کہ اے رب منعتہ من الطعام والشراب والشہوہ، اے اللہ میں اس کو کھانے پینے سے اور خواہشات سے روکے رکھا تھا، اے اللہ تیرا یہ بندہ میری وجہ سے کھانے پینے سے رکا ہوا تھا، تیرا یہ بندہ میری وجہ سے خواہشات سے شہوتوں سے رکا ہوا تھا، اے اللہ فشفعنی فیہ، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ روزہ ہمارا اپنا روزہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا، اے اللہ میرے اس روزے دار بندے کی سفارش کو قبول فرما، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن مجید بھی آئے گا، وہ بھی کہے گا اے ربی منعتہ من النوم، اے اللہ یہ آدمی رات کی نیند چھوڑ کر قرآن مجید سنا کرتا تھا، قرآن مجید پڑھا کرتا تھا، میری سفارش کو قبول فرما۔ حدیث میں آتا ہے فیشفعان، روزے کی بھی بات سن لی جائے گی اور قرآن کی بھی بات سن لی جائے گی، روزے دار کو اللہ کی طرف سے معاف کر دیا جائے گا، روزے دار کو اللہ کی طرف سے معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصوم جنت، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، امام احمد نے اور دوسرے محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، الصوم جنت یستجن منها العبد من النار، کہ آدمی کیا کرتا ہے کسی چیز سے بچنے کے لیے کور استعمال کرتا ہے، ڈھال استعمال کرتا ہے، جیسے ویلڈنگ والے ویلڈنگ کی شعاؤں سے بچنے کے لیے ایک الگ چشمہ استعمال کرتے ہیں، جنگ میں اگر فوجی لڑ رہا ہے سامنے والے کی تلوار کے مار سے بچنے کے لیے ہاتھ میں کیا پہنتا ہے، ڈھال پہنتا ہے اور سامنے والے کے وار کو روکتا ہے۔ تو کہا کہ الصوم جنت، روزہ بھی ایک ڈھال کی مانند ہے، آدمی روزے کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ روزہ کیا ہے، ایک ڈھال ہے، اور اس ڈھال کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے جہنم سے۔ یعنی جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو جہنم سے بچا لے، اور جو آدمی روزہ نہیں رکھتا وہ خود نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچائے۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، میرا روزہ مجھے جہنم سے بچا لے، وہ آدمی چاہتا ہے، کوشش کر رہا ہے جہنم سے بچنے کے لیے۔ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا وہ کوشش بھی نہیں کر رہا ہے اور اللہ سے مانگتا بھی نہیں کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ جہنم سے بچنا ہے تو آدمی کو روزہ رکھنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا جہنم سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح روزے کی ایک اور فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ روزے کا معاملہ اس قدر اللہ کے پاس اہم ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، ہر ابن آدم یعنی ہر انسان، ہر مومن کے نیک جو اعمال ہیں ان اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا، بتا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، الا الصوم، مگر روزے کا ایک واحد ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا بدلہ خود دے گا۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی ہر نیکی کا بدلہ ایک کے بدلے 10،
اور کسی کسی کی نیکی اس قدر اہم ہوگی اللہ کے پاس، ایک نیکی کا بدلہ الی 700,000، بعض احادیث میں 700 کا الفاظ ہے، بعض احادیث میں 1000 کا بھی تذکرہ ہے۔ کسی نیکی کو 700 بدلے دیے جائیں گے، کسی نیکی کا بدلہ، اور کسی نیکی کا بدلہ 7000 دیا جائے گا۔ لیکن روزے کا ایک معاملہ ہے کہ بتایا نہیں گیا کہ اللہ اس کا بدلہ کتنا زیادہ بڑا چڑھا کر دے گا، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا اور دے گا۔ ایک تو بتایا گیا کہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کا خاص ثواب جو ہے وہ ابھی تک بھی نہیں بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی باقی اللہ تعالیٰ نے روزے کا ثواب بتانا باقی ہے، اور روزے کا اجر و ثواب دینا وہ ایک الگ اعلان ہوگا قیامت کے دن انشاءاللہ۔ ایک اور چیز، روزے کی وجہ سے ہمیں جو فضیلتیں ملتی ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، ایک حدیث میں ہے 70 خریفا، ایک حدیث میں ہے بین السماء والارض، کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کا ایک روزہ ہی رکھنا ہے، نہیں، ایک روزے کا یہ خالی ثواب ہے، ایسے 30 روزوں کے ثواب کا اندازہ لگا لیجیے۔ اگر کوئی آدمی ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے 40 سال کی مدت کے اتنی دور جہنم سے دور کر دے گا۔ 70 سال، 70 خریفا، یعنی جہنم یہاں ہے تو جہنم سے 70 سال کی جو مدت ہوگی اتنی دور اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دے گا، اس کے نزدیک بھی نہیں جانے دے گا اللہ بندے کو۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو ایک اور حدیث میں کہا جتنی آسمان اور زمین کی دوری ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور جہنم کو اتنی دور کر دے گا۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ روزہ رکھنے سے یہ تو آخرت کے ثواب، اجر و ثواب ہے، دنیا میں کیا ملے گا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آدمی کبھی کبھار اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں، اپنے گھر کے معاملے میں، اپنے خاندان کے معاملے میں آدمی کبھی آزمایا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور کبھی آدمی پریشانی میں آ کر گناہ بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یکفر الصلاۃ والصیام، ایسی بڑی ایسی آزمائشوں کو، بڑے بڑے گھر کے جو آدمی گھر میں پریشانی میں مبتلا آ کر کچھ گناہ کر دیتا ہے، ان گناہوں کا کفارہ یہ روزے ہیں اور یہ نماز ہے۔ آدمی بہت سارے گناہ کر دیتا ہے بیوی بچوں کے لیے، کہا کہ ان آزمائشوں کا بدلہ کیا ہے؟ یہ روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا ہے۔ آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے، آدمی اگر روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں معاف کر رہا ہے، آخرت میں انشاءاللہ جو ہوگا وہ ہوگا، آخرت میں جو ثواب ہوگا وہ ثواب ہوگا ہی ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں کیا کر دیتا ہے؟ اس کے روزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے گناہوں سے معاف کر دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا، محض اس وجہ سے کہ بندہ کیا کرتا ہے؟ نماز کی پابندی کر رہا ہے اور روزے کی پابندی کر رہا ہے۔ حاضرین اکرام، صرف روزہ رکھنا ہے یا روزے کی کیفیت ہے؟ روزے کی ایک کیفیت ہے، خاص کیفیت ہے۔ ہم اگر روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ سے کیا کرنا؟ ڈرنے والے بننا۔ اگر میں روزے کا ارادہ کر رہا ہوں تو میں یہ نیت کر رہا ہوں کہ آج میں اللہ سے ڈروں گا، پورا دن اللہ سے ڈروں گا، سحری سے لے کر افطار تک جو ہمارا روزہ ہے، روزے کا وقت ہے، اس سارے وقت میں میں اللہ سے ڈروں گا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اگر کوئی آدمی سحری کرنے کے بعد نماز نہیں پڑھتا، ایسے ہی سو جاتا، وہ اللہ سے ڈر رہا نہیں؟ ڈر رہا، اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ سحری کرنے کے بعد آدمی یہ سوچ رہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے روزے کی حالت میں، اور آدمی جھوٹ بول رہا کاروبار میں بیٹھ کر، آدمی فلم دیکھ رہا، فون میں گانے سن رہا ہے، آدمی گناہ کے کام کر رہا ہے۔ کہا کہ اللہ کو ایسے بھوکے آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مَنْ لَمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، گناہ کے کام نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں روزے دار، اللہ ان کو بدلہ دے دے گا، اللہ کو ایسے آدمی کی روزے کی ضرورت نہیں ہے جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولے، جو روزہ رکھ کر بھی گناہ کے کام کرے، جو روزہ رکھ کر بھی حرام کام کرے، اللہ کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو
तो क्या फिर रोजे की हालत में जो करना था, वो जिन चीजों से रुकना था रुक गए, रोजे के बाद कर सकते हैं क्या? क्या रमजान के बाद कर सकते हैं? रमजान के बाद भी नहीं कर सकते। सलफ सालिहीन फरमाया करते थे, अगर कोई आदमी इस नियत से गुनाह को छोड़ता है कि मैं रमजान के बाद इस गुनाह को फिर दोबारा करूंगा, और रोजे रखता है और रमजान के बाद फिर वही पुराने गुनाह करता है, 30 रोजे उठाकर मुंह पे मार देंगे। रमजान में तो बचा हुआ था गुनाहों से, रमजान में तो गुनाहों से बचा हुआ था, रोजे की हालत में गुनाहों से बचा हुआ था, लेकिन इसकी ख्वाहिश ये थी जब रमजान का महीना खत्म हो जाएगा मैं फिर अपने पुराने गुनाहों को करूंगा। सलफ फरमाया करते थे, अल्लाह ताला ऐसे पूरे 30 रोजों को ले लेगा और मुंह पे मार देगा कि मुझे नहीं चाहिए ऐसे रोजे। रोजे का मकसद ही यही है कि हमें क्या करना है, गुनाहों से बचाना है। रोजेदार का मकसद ही यही है कि रोजेदार बनने का मकसद ही यही है कि मैं गुनाहों से बच जाऊं। रोजा मेरी तरबियत करने वाला है, रोजा मुझे डराने वाला है। मामूली चीज, छोटा बच्चा भी अगर हमारी महफिल में बैठा हुआ हो, अगर वो रोजे से हो, वो भी नहीं चाहेगा कि मैं अकेले में जाकर रोजा तोड़ दूं। छोटा बच्चा भी नहीं चाहेगा। खाने पीने के मामले में घर में खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं, चॉकलेट बिस्किट रखा हुआ है, तो रोजेदार बच्चा भी 10-12 साल का बच्चा भी क्या करेगा, नहीं ये खाए तो रोजा टूट जाता, रोजे में ये काम नहीं करना, बच्चा भी उस चीज का लिहाज करेगा। तो हमें वो तो जाहिरी तौर पर रोजा तोड़ना है, लेकिन मानवी तौर पर हमें रोजा रखना है। हमें अकेले में किसी के सामने, किसी के पीठ पीछे भी हमें गुनाहों से बचना है, तभी चलकर रोजे का मकसद पूरा होगा। हम अगर रोजे से हैं, दुनिया वालों के सामने हम गाली भी दे रहे हैं, हम झूठ भी बोल रहे हैं, बुरा भला भी बोल रहे हैं, रोजे की हालत में हम बदनिगाही कर रहे हैं, हराम चीजों को देख रहे हैं, औरतों को देख रहे हैं, अल्लाह को ये रोजा पसंद नहीं है। क्यों? देखिए एक चीज है, मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टेज पर बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ हूं जहां से हर एक पर मेरी नजर है, इधर है तो शायद इधर नहीं है, इधर है तो मैं सबको देख रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला भी इन्ना अल्लाह तआला ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अंसाबिकुम वलाकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यंजुरु इला अमालिकुम व कुलूबिकुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ताला सूरतों को नहीं देखेगा, खानदानों को नहीं देखेगा, अल्लाह अमल की कैफियत को देखेगा, दिल की हालत को देखेगा। अमल की कैफियत को देखेगा कि इसका अमल कैसे गुजर रहा है और इस अमल के दौरान इसके दिल की हालत कैसी है। हम रोजे से हैं तो हमें अपने दिल की हालतों को बेहतर करना चाहिए, हमारे दिल की हालत को बेहतर बनाना चाहिए। एक ऐसा रमजान हमारी जिंदगी में हो जो हमारी मग़फ़िरत करा दे इंशाअल्लाह। मैंने इससे पहले भी हजरत तलहा का वाकया बयान किया था कि देहात के 2 लोग थे, 2 भाई थे, उन्होंने क्या किया था, इस्लाम कबूल किया था, लेकिन बाद में चलकर एक भाई का इंतकाल हो गया, शहीद हो गया एक भाई मैदान जंग में, और दूसरा भाई उसकी जिंदगी में रमजान आया, रमजान की इबादतें उसने की, फिर बाद में उसकी तभी मौत आ गई, नॉर्मल मौत, वो मर गया। सहाबी ने देखा कि जन्नत का जब दरवाजा खुला है, ख्वाब देख रहे हैं सहाबी, 3 लोग खड़े हैं, वो 2 भाई हैं और हजरत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। जन्नत से फरिश्ता निकला, दरवाजा खोला, जो भाई बाद में नॉर्मल मौत मरा था उसे पहले जन्नत में ले गया, एक आदमी शहीद था उसे बाद में जन्नत में ले गया, और हजरत तलहा से बोल दिया कि आपका अभी वक्त नहीं आया, वापस जाइए। आप अल्लाह के नबी से अपना ख्वाब बयान किया कि क्या बात है, एक शहीद है वो पीछे है और एक आदमी नॉर्मल मौत मर रहा है वो जन्नत में आ गए है, क्या बात है। अल्लाह के नबी ने कहा कि जो आदमी नॉर्मल मौत मरा है उस आदमी की जिंदगी में रमजान आया है, उसने रमजान की इबादतें की हैं, रोजे रखे हैं, शहीद से पहले वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। तो रोजा हमारी जिंदगी को बदलने के लिए है। मैं एक बात बार बार बोलूंगा, हमारी ईदें, हमारा जो दीन है वो कोई कल्चर नहीं, कोई 15 दिन का प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम खत्म कर लिया, मीटिंग खत्म कर लिया, हम खत्म, प्रोग्राम खत्म नहीं। किसी गांव में गए थे, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, 15 दिन की कॉन्फ्रेंस से दोबारा अपने घर को आए, हम खत्म, कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं। उसका असर हमारी जिंदगी में होना है। हम गैरों के मजहब की तरह नहीं है, पटाखे जला लिए, कुछ फोड़ लिए, कुछ एग्जीबिशन कर लिए, कुछ नाच लिए, गा लिए, ईद खत्म, इबादत खत्म, नहीं। हमने ऐसा ही समझा है, हमने ऐसा ही समझा है, रमजान खत्म, दीन खत्म, इबादत खत्म, ये खत्म, वो खत्म, फिर पुरानी लाइफ पर आना, हमने ऐसा ही समझा है। जबकि रोजा हमारी जिंदगी को बदलने वाली चीज है,
ہمیں اللہ سے قریب ہونے والی چیز ہے. آدمی سب سے زیادہ روزے کی حالت ہی میں اللہ سے قریب ہوتا ہے. روزے دار کے بارے میں کہا گیا 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا. مسافر کی دعا, باپ کی دعا اور روزے دار کی دعا. مسافر کی دعا, ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں, اور ایک روزے دار کی دعا. سبحان اللہ, کسی دن آپ کا سفر ہے, آپ مسافر بھی ہیں, آپ کے بچے ہیں تو آپ باپ بھی ہیں, آپ رمضان میں اگر سفر کر رہے ہیں تو روزہ رکھنے کی اجازت ہے, چاہے تو روزہ رکھ لیجئے سفر میں, یا چاہے روزہ چھوڑ دیجئے. آپ اگر روزے کی حالت میں بھی سفر سے جا رہے ہیں, اجازت ہے شریعت میں, اگر آپ اپنے روزے پر کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ روزہ بھی رکھیے. آپ باپ بھی ہیں, آپ روزے دار بھی ہیں, دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے, اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. اور روزے کے بارے میں ایک اور چیز بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے. ایک خوشی, سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب آدمی پانی پیتا ہے, افطاری کرتا ہے تو دعا پڑھتا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, کہ رگیں تر ہو گئی, پیاس بجھ گئی, اور روزہ آج کا مکمل ہو گیا, انشاءاللہ اس کا اللہ ثواب دے گا. پورے دن کی جو محنت مکمل ہونے پر روزے دار کو جو خوشی ہوگی, ایک خوشی اس وقت ہوگی جب اس روزے کا بدلہ اللہ کے پاس ملے گا انشاءاللہ. پورے روزوں کا بدلہ اللہ کے پاس ملے گا. یہ روزے ایک دن کا روزہ نہیں, یہ ایک روزہ 10 روزوں کے برابر ہے. رمضان کے 30 روزے رکھیں, شوال کے 6 روزے رکھیں, 36 روزوں کا بدلہ 360 روزوں کے برابر ہے. کون رکھ سکتا ہے ہم میں سے سال کے 12 مہینے روزہ؟ کوئی نہیں رکھ سکتا روزہ. 30 روزے رکھنے میں ہی اتنی جان نکل رہی ہے, پورے سال کے روزے کون رکھے گا؟ کوئی نہیں رکھ سکے گا. لیکن ہم عام دنوں میں کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اللہ نے ہمیں ثواب لکھ دیا ہے. جا, آج دعوت ہے مگر تو آج روزے سے ہے, میرے پاس ثواب لکھا ہے, اللہ کے پاس دعوت ہے, جاؤ کہیں جاؤ, کھاؤ پیو, سارا پورا سال کھاؤ پیو. لیکن اللہ کے پاس لکھا گیا ہے کہ آج آپ 3 وقت کھا بھی رہے ہیں, آپ اللہ کے پاس روزے سے ہیں, ثواب لکھا گیا ہے اللہ کے پاس. رمضان کے 30 روزے رکھیں, شوال کے 336 روزے رکھ لیں, 360 روزوں کا اللہ کے پاس ثواب لے رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ساری فضیلتیں ہمیں اس رمضان میں ملنے والی ہیں اگر ہم روزہ رکھیں گے تو. سحری کرنا برکت ہے, سحری کرنا سنت ہے. معمول کے دنوں میں آپ لوگ بھی غور کرے ہوں گے, دیکھیے آدمی ناشتہ کرتا ہے, پھر دوپہر میں بھی کھاتا ہے, پھر عصر کو بھی بھوک لگتی ہے, وہاں بھی چائے وائے پیتا ہے, پھر رات کو بھی آدمی کھاتا ہے. لیکن سحری کا تھوڑا کھایا ہوا کھانا آدمی کو مغرب تک لے کر آتا ہے. برکت ہے سحری میں. اللہ تعالیٰ نے ہماری سحری میں اور سحری کے اوقات میں برکت رکھی ہے. اور روزہ کھولنے میں بھی, روزہ کھولنے کے وقت بھی ہمیں دعائیں کرنا چاہیے. روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. اور کسی کو روزہ رکھوانا اس کا بھی ایک الگ سے ثواب ہے. جتنا ثواب ایک روزے دار کو اپنے روزے کا ہے, کسی کو روزہ رکھوانے سے, یعنی کسی کے افطار کرانے سے, افطار کرانا مراد ہے, روزہ رکھانا مطلب افطار کرانا. وہ جو رسم نہیں, جو لوگ روزہ رکھائی کی رسم کرتے ہیں وہ تو کرنا ہی نہیں, جائز ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ٹرینڈ نکلا ہے, چھوٹے بچوں کو پھول پلا کے دعوت کرا کے روزہ رکھائی کرتے ہیں. غلط ہے, بالکل بھی غلط ہے. تو یعنی اگر کوئی کسی کو افطاری کا اہتمام کراتا ہے, افطار کرنے والے کو جتنا ثواب ہے, کرانے والے کو بھی روزے کا اتنا ثواب ہے. اسی لیے میں گزشتہ جمعہ کے خطبے میں بولا تھا, بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے, لوگوں کو روزے رکھواتے تھے, بلا بلا کر, آؤ آ کے میرے پاس روزہ رکھو. 500 آدمی کو, 600 آدمی کو, 1000 آدمی کو رمضان میں روزے رکھواتے تھے, آؤ آ کے میرے پاس روزہ رکھو, یعنی میرے پاس سحری کرو, میرے پاس افطار کرو, لوگوں سے افطار کراتے تھے. اور رمضان ہونے کے بعد جو آدمی آ کے ان کے پاس افطار کرتا تھا اس کو 1000 درہم دیتے تھے کہ تم نے پورا رمضان میرے پاس افطاری کی, یہ لوگ بدلہ لو, انشاءاللہ اللہ مجھے بدلہ دے. یعنی ایک مہینے میں 500 روزے داروں کا ثواب, 500 روزوں کے 30 روزوں کا, کتنا زیادہ ثواب. تو اسی لیے اللہ کا فضل و کرم ہے, اللہ کے بندے رمضان میں لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں, افطاری کراتے ہیں, اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے. ہم اگر روزہ رکھتے ہیں, ایک دن میں ہماری کوشش ہونی چاہیے ایک کھجور ہی صحیح ہم کسی روزے دار کو دیں, انشاءاللہ ہمیں ایک دن میں 2 روزوں کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. کسی سے اپنے دوست و احباب کو دعوت دیں, بولیں کہ آج ہمارے پاس افطار کیجیے. اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں گھروں پر کہ آپ ہمارے پاس آج افطار کیجیے. ایک تو رشتہ داری بھی ملے گی, رشتہ داری کا ثواب بھی ملے گا, اور دوسرا ان کا بھی روزے کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی روزہ صحیح معنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم
ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے روزوں سے اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو بدلہ جو انعام اعلان کیا ہے اللہ ہمیں اس انعام کا مستحق بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين اجمعين، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ورفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم، انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔